بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام بزنس ایز یوزول کے ساتھ واجد جواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے بیلنس آف ٹریڈ کے اوپر، جو کہ آپ لوگوں نے اخبار میں دیکھا ہی ہوگا کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اور اس سال پچھلے 9 ماہ میں، جو جولائی سے لے کر مارچ تک، ہماری برآمدات اور درآمدات میں جو خسارہ ہے وہ تقریباً 10 ارب ڈالر کا ہے. اور یہ توقع یہ ہے کہ یہ بڑھ کے 14 بلین ڈالر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا برآمدات کا ہدف کوئی 18.6 بلین ڈالر ہے، اور اس تناسب سے دیکھا جائے تو تقریباً 32 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس ہوں گی. تو یہ جو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایکسپورٹس ہماری جو ہیں وہ بڑھ نہیں رہی، اسٹیگنیٹ تقریباً ہوئی ہیں، یا بڑھ رہی ہیں تو بہت معمولی جو ہے پرسنٹیج سے بڑھ رہی ہیں. تو اس صورتحال کے تدارک کے لیے کیا حکومت کو کرنا چاہیے اور کیا ٹریڈ انڈسٹری کو کرنا چاہیے، تو اس گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزیز میمن صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنگز گروپ کے، ٹیکسٹائلز میں اور نیٹ ویئر میں خاص طور پہ، اور چیئرمین ہیں گارمنٹ سٹی کمپنی کے، جو کہ ایک پروجیکٹ کئی سال سے حکومت نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ گارمنٹ سٹیز بنیں گے یہاں پہ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شبیر احمد صاحب، جو کہ لائف چیئرمین ہیں پاکستان بیڈ ویئر ایسوسی ایشن کے، اور بڑے ڈائنامک اور ووکل شخصیت ہیں. اور آپ کے ساتھ فواد اعجاز صاحب، جو کہ ایک سینئر کرکٹر ہونے کے علاوہ ان کی یہ لیدر گارمنٹس کے شعبے سے فاؤنڈر چیئرمین ہیں پاکستان لیدر گارمنٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے. تو ہم اپنے ساتھیوں سے آج گفتگو کریں گے کہ اپنے اپنے شعبے کے بارے میں اگر لوگ بتاتے جائیں کہ کیا کیا صورتحال ہے، اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے آپ کی. اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب عزیز میمن صاحب سے کہ آپ کچھ روشنائی بکھیریں اپنے شعبے کے بارے میں. تھینک یو واجد. میرے خیال سے ہم نے کچھ 3 ماہ پہلے ETV پہ کچھ باتیں کی تھی، اور موضوع آج پھر وہی ہے، مگر اس بار چونکہ ہم بجٹ سے بہت قریب ہیں تو یہ اہم ہے کہ ہم جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، اس پہ روشنی ڈالیں اور کچھ تجویزیں پیش کریں کہ جن کو آنے والے بجٹ میں اگرچہ اکوموڈیٹ کر لیا جائے. یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک اور پیکج آ رہا ہے، پر پتہ نہیں وہ کب آئے. دیکھیں نا، 2% 4% کا اضافہ یا کم ہونا تو کوئی پوائنٹ آف ڈسکشن ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم نے تو جو ایک مارکیٹ شیئر اویلیبل ہوا تھا کوٹا رجیم کے ختم ہونے کے بعد، جبکہ وہ ڈیولپ کنٹریز اس بزنس سے باہر آ گئے تو وہ اویلیبل ہوا تھا، تو وہ ہمیں اس کا ایک چنک لینا تھا، اس کا ایک میجر شیئر لینا تھا. تو ہمیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا ملا، چائنا کو کتنا ملا، انڈیا کو کتنا ملا. چھوٹی آج میں جارڈن کی فگرز دیکھ رہا تھا کہ جارڈن ایکسپورٹ ان اپیرل ہیز گون اپ کوائٹ اے بٹ، جسٹ اونلی آن ون کاؤنٹ بیکاز آف ٹیرف فری ایکسپورٹ. نہیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وہاں پر آپ کہیں کہ بھئی جارڈن کا ایکسپورٹ کیوں بڑھا، صرف اسی وجہ سے. جو ایکسپورٹس اس وقت ہو بھی رہا ہے، یہ آپ کی نالج میں ہے کہ چھوٹے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، بڑے والے جو ہیں وہ چونکہ سسٹین کر سکتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں. فگرز میں کمی نہیں ہے، پر جو ریٹرنز تھے، جو مارک اپس تھا ایکسپورٹ پہ، اس میں بہت کمی ہو گئی ہے، کیونکہ کمپٹیشن جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے.
مارک اپ میں کمی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جو ہمارے ایک آپ ایکسپورٹ کرتے وقت جو پرائزنگ کرتے تھے تو جو ایک پرسنٹیج ریٹرن آتا تھا اس کے اوپر، کیونکہ مارک اپ عام طور پہ انٹرسٹ کا ہوتا ہے. نہیں، یہ میرا مطلب تھا جو کہ ریٹرنز آن انویسٹمنٹ جو تھے وہ اس میں جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی آپ کی پروفیٹیبلٹی کم ہو گئی. پروفیٹیبلٹی اس لیے کم ہو گئی ہے کہ بہت سیویئر کمپٹیشن ہو گیا ہے، اور کنٹریز لائک چائنا، انڈیا، دے ہیو گون انٹو میسو پروڈکشن. ہمارے لیے ایک بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم ان پرائزز کو کمپیٹ کریں. اب کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہماری جو ہے وہ اسکیل آف پروڈکشن اتنی بڑی نہیں ہے، دوسری ہمارے پاس یوٹیلیٹیز صحیح ریٹس پہ اویلیبل نہیں ہیں، اویلیبلٹی بھی جو ہے وہ ایک پرابلم ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ویدر اٹ از دی انٹرسٹ ریٹس اور ویدر اٹ از the rates of utilities is not favorable enough. Not that we are going to close the business, but we have to. اب جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو گیپ ہے بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جس سپیڈ سے امپورٹس انکریز ہو رہی ہیں، تو اگر اس ریٹ سے ایکسپورٹس انکریز نہیں ہوا تو یہ گیپ تو وائڈن ہوگا. ایک بات اور ہے واجد، کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو امپورٹس ہیں، وہ امپورٹس جو ہیں وہ اب جو ہو رہے ہیں، ٹیکسٹائل مشینری کا تو امپورٹ ہوا ہی نہیں ہے پچھلے 2 سال میں، 2.5 سال میں. نہیں گری ہے، ہو تو رہی ہیں، نہیں بہت کم، یعنی بہت کم ہوئی ہے. یعنی کہ جو پہلے ہو گئی پرائر ٹو 2005 تو تقریباً $4-4.5 بلین کا انویسٹمنٹ ہو گیا. وہ سپیڈ سے تو نہیں ہو رہی نا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کی یونٹس ہیں ان میں وہ ایڈیشن کر رہے ہیں، نئی یونٹس جو ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے بیلنسنگ ماڈرنائزیشن پہ اس میں ہو رہا ہے. اور اب باقی آپ کی جو امپورٹس ہو رہی ہیں تو وہ تو نان پروڈکٹیو سیکٹر میں ہو رہی ہیں، ایک اور سلسلہ کنزیومر آئٹمس میں ہو رہی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک صاحبہ نے بھی کہا کہ آپ نے کی کوئی انڈسٹری کی مینجمنٹ کوئی ایفیشینٹ نہیں ہے. شبیر صاحب، تو آپ کی اس ایفیشنسی کے بارے میں نے آپ کا بھی کچھ اخبار میں کوئی تذکرہ پڑھا، تو یہ کیا سلسلہ ہے کہ آپ کیا ایگری نہیں کرتے کہ اگر آپ ظاہر ہے اگر ایفیشینٹ نہیں ہے تبھی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہے زیادہ؟ وہی اسی بار ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور یہ ہوا لاسٹ ویک پرائم منسٹر کے سامنے پریزنٹیشن ہوئی تھی. یہ نہیں گردی کی رپورٹ، ورنہ کی رپورٹیں اوپر پھر کر کے ان کی رپورٹیں آنے کے بعد پھر وہاں پر انہوں نے ہمارے گورنر صاحبہ وہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ دیا جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ایفیشینٹ نہیں ہے. مجھے ایک سمجھ نہیں بات تھی یہ بات کیسے کی. یعنی لاسٹ ایئر بیڈ ویئر کی، اسپیشلی بیڈ ویئر کی ایکسپورٹ $2 بلین کی ہے، اور یہ کبھی بھی مثال نہیں ملتی. اور اس پر ہی کہہ رہی ہیں جو ایفیشینٹ نہیں ہے. اور یہ پرابلم کا کہتے ہیں کہ وہ تو تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرائے باز، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آپ کو تھوڑا سا اور وہ دے رہی ہیں کیوں کہ آپ اور بڑھائیں. اور بھی اس میں بڑی نیگیٹو ہے. ابھی آج ہی صبح ہے نا، مطلب میں اپنے باہر کو لے کے آیا ایئرپورٹ سے، اور وی آر ڈسکسنگ آن دا وے، اور وہاں پر ہے نا میں نے بولا جو ہمارے گورنر نے یہ بات کی، بولا اٹس اے ویری بیڈ اسٹیٹمنٹ. جو اگر ہم نے کوئی گورے یا کہ مطلب ہے نا ہمارے باہر پڑھیں گے وہ اور گھبرا جائیں گے. جو پاکستان کے لیے ایکسپورٹ ہے اتنے ایفیشینٹ از کمنگ فرام دی اسٹیٹ بینک. آپ کا جو باہر کسٹمر ہے نا وہ تو اس اسٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھے گا نا، وہ آپ کے پروڈکٹ کو دیکھے گا، آپ کی پرائس کو دیکھے گا، آپ کی پرفارمنس. نیچرلی ان کے نظر پڑ جائے بنا اسٹیٹمنٹ میں، مطلب ہے نا یہ بڑا غلط اسٹیٹمنٹ ہے. اور ایک چیز آپ بتا رہے ہیں، بتاؤں گا میں آپ کو، 17 یا 18 بلین ڈالر ہم پوری ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. وی ہیو اے ویری ریجوائسنگ، ہم نے بات 30 مار خان کر لیا. اب ہمارے پیچھے دیکھیں ملیشیا کیا کیا ہے ہمارے پیچھے سے، اور ملک دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، یعنی کہ ان کی کیا ایکسپورٹ ہے. مطلب ابھی 2 سال پہلے میں ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا وہاں پر، یہ مطلب ہے نا وہاں پر ہم نے دیکھا جو ہے نا ان کی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں دیکھے A1. اور پھر وی آسک دا کویسچن ٹو دیم، جو آپ کے ہر وقت اسٹرائکیں ہوتی ہیں، ہڑتال ہوتی ہیں، پھر آپ کو ایکسپورٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ انہوں نے بولا جو آپ دیکھیں چلو آئے روڈ میں چلیں. دے ٹوک اس روڈ، بولا دیکھو کتنی یہ آپ کی کنٹینر جا رہے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا، اینڈ وی سین لکھا ہوا فار ایکسپورٹ ڈیوٹی. انہوں نے بولا جو ہماری واٹ ایور گورنمنٹ کوئی بھی مطلب اپوزیشن میں ہوگا دے ول ناٹ اسٹاپ دیٹ ٹرک. یہاں پر الٹا ہاتھ لیں. یہاں پہ ایکسپورٹ اسٹرائک مطلب وہاں پہ ہم نے ایگزامپل دیا جو آپ کو اتنی اسٹرائک، ہم اپنی وہاں پہ انویسٹمنٹ کیوں کریں؟
وائی وی شوڈ کم اینڈ انویسٹ ان کنٹری کا آپ ہر ہفتے نا آپ کی نہیں اب تو وہاں پر ہی بہت اسٹرائکس ہو رہی ہیں بنگلہ دیش میں بالکل وہاں پر اسٹینڈ کام ہو سٹل رہا ہے ہے ہمارے ابھی یہاں آپ تو اتنا برا حال نہیں ہے نہیں مطلب ہے کام ہو رہا ہے ان کا ایکسپورٹ چل رہی ہے ویسی اچھا کوئی ایکسپورٹ میں خامی نہیں ہے آپ ان کے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جا کے دیکھ کے آئیں مطلب وہاں پر کیا حال ہے یہاں پر پاکستان میں ایک دم ایکسپورٹ کلچر نہیں ہے مطلب یہاں تک یہ حال ہے جو آپ کو یہ نہیں پتا جو آپ کا کنٹینر اس جہاز میں جائے گا یا نہیں جائے گا اب لاسٹ مومنٹ میں چلو آگے ابھی کسٹم اور سی بی آر نے ایک بڑا اچھا کام کیا 24 7 days اے ویک کام کرنے لگ گیا ہے مگر وہاں پہ بھی اینٹی نارکوٹک فورس ہیں وہ کیا کرتی ہے لاسٹ مومنٹ میں سب چیز نکل گیا دے کین اسٹاپ اینی کنٹینر آپ یہ حساب لگائیں آپ مرکس لائن یا اور شپنگ کمپنیز بتائیں جو کتنے کنٹینر شٹ آؤٹ ہیں ان کی وجہ سے اس میں کوئی چیز نکلا یا نہیں نکلا اور کیا ہوگا واٹ از دا ریزلٹ یا وہ مال باہر جائے گا یا وی ہیو ٹو پے بائی ایئر جائے گا پینلٹی یا پینلٹی مطلب آپ کیا ہو رہا ہے وہاں اسٹاک نہیں رکھ رہے ایکسپورٹر کو لاس ہو رہا ہے مطلب خیر یہ بات دس ہیز ٹو بی ٹیکن اپ ود دا گورنمنٹ کہ بھئی یہ اگر آن ایٹ دیئر انسٹنس کوئی ایسی چیز ہو تو یہ تو واقعی ایک سیریس ایشو ہے. اچھا اب ایک اور ابھی لاسٹ ویک کیش سسٹم لے کے آئے سی بی آر ایک ہم گفتگو کو اگر سلسلہ جاری رکھیں گے اگر اب ہم ایک ذرا مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر دوبارہ یہیں سے شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے بیلنس آف ٹریڈ, ہماری جو بڑھتا ہوا بیرونی تجارت کا خسارہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے مہمانان جو ہیں ٹیکسٹائل اور لیدر کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. میں دعوت دوں گا جناب فواد اعجاز صاحب کو جو کہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں پاکستان لیدر گارمنٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے, کہ ٹیکسٹائل پر تو میں جو بھی صورتحال ہے سو ہے, لیدر اور لیدر گارمنٹ کے شعبے میں کوئی خاصی جو ہے ایکسپورٹس ہماری گری ہیں اور 30% سے زائد جو میں دیکھ رہا ہوں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیسے تدارک ہو سکتا ہے, اور پہلے تو ان کی وجوہات اگر سمجھنے میں اگر آپ ہماری مدد کریں تو پھر اس کے سلوشن کی طرف بھی آتے ہیں. فواد صاحب. دیکھیں لاسٹ ایئر جو ہمارے لیدر گارمنٹس کا جو انڈسٹری تھی وہ ایئر آف لیدر کہتے ہیں اس کو, 2006 میں بہت بوم تھا اور انٹرنیشنلی. تو اس میں جو مین لیڈنگ جو پلیئرس تھے دنیا میں, جو زارا ہو گیا, مینگو ہو گیا, گیپ ہے, انہوں نے بڑی میسو بائنگ لاسٹ ایئر لیدر گارمنٹس کی تھی. تو ہم لوگ تو لاسٹ ایئر سے ہمیں پتا تھا کہ یہ جو انڈسٹری ہے لیدر گارمنٹس کی ورلڈ وائڈ گلوبلی اس کی ڈیمانڈ ہوگی اور اس کا ظاہر افیکٹ جو ہے 2000 تک سے 6 تک چلتا رہا. مگر کسٹمرز جو ہے نا آج کل جو بڑے کسٹمرز ہیں, ہماری ڈائریکشن جو کسٹمرز کی جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسپیشلٹی ریٹیل سٹورز جو تھے لیدر گارمنٹس کے زیادہ تر 70-80% بائنگ وہ کیا کرتے تھے. اب یہ فیشن ہاؤسز جو آ گئے ہیں, گیپ, مینگو, زارا وغیرہ, اور اس طرح جو ہائی اسٹریٹ سٹورز ہیں انگلینڈ میں جیسے نیکسٹ ہے, جان لوئس ہے, یہ لوگ کچھ عرصے پہلے کافی عرصے پہلے لیدر گارمنٹس نہیں بیچا کرتے تھے, صرف ٹیکسٹائل گارمنٹس بیچتے تھے. پچھلے کچھ سالوں میں یہ لیدر گارمنٹس میں بھی آ گئے ہیں. اب ان کی جو پرائس میں اتنا یہ ٹائٹ قسم کے پرائسز مانگتے ہیں کہ $1 پہ $2 پہ یہ آرڈرز جو ہیں وہ سوئچ کر دیتے ہیں. اور ان کی اب جو پرائسز ہیں وہ بالکل سمجھیں کہ فکس پرائسز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جیکٹ ہے اور ہمیں $50 کی چاہیے. اب ایک یا کچھ لیدرز تو ایسے ہیں جو کوالٹی جیسے پگ لیدر ہے, لیدر گارمنٹس میں بہت بنتا ہے, وہ ہم نہیں بناتے, وہ تو جو بھی انکوائری ہوتی ہے وہ چائنا میں جاتی ہے, اور وہ زیادہ تر سستے گارمنٹس جو ہیں پگ میں بنتے ہیں. باقی جو گارمنٹس بنتے ہیں کاؤ, بفلو اور شیپ میں جو ہیں وہ گھوم پھر کے پھر تینوں کنٹریز میں, خاص طور پر شیپ اور کاؤ میں جو ہم ایک آئٹم پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ چائنا بھی کر سکتا ہے اور انڈیا بھی کر سکتا ہے. تو ان کی جو بڑے جو کسٹمرس ہیں ان کی جو انکوائریز ہوتی ہیں وہ ان کو اسکیچ ہوتا ہے, پیٹرن ہوتا ہے, وہ ہر تینوں ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ اپنی ایک ٹارگٹ پرائسز فکس کرتے ہیں کہ یہ جیکٹ ہمیں ایٹ اے سرٹن پرائس چاہیے, irrespective کہ وہ کس نہیں وہ ان کو وہ ایک ٹارگٹ پرائس, چونکہ جو بائنگ ہے انہوں نے اپنی سیلنگ پرائس جو ہے نا وہ فکس کی ہوتی ہے. تو اپنی سیلنگ پرائس سے وہ بیکورڈ چلتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس قیمت پہ ایک سرٹن لیدر جیکٹ خریدنی ہے. اب ظاہر ہے ہم نے جو ہماری جو آپ نے وجہ پتہ کی کہ کیوں ہماری ڈکلائن ہوئی ہے, تو ہم نے کافی ڈیٹیلڈ انالیسس اس کا کیا چائنا سے اور خاص طور پر انڈیا سے, اور ہمیں باقاعدہ ایک ڈیٹیلڈ انالیسس اس کو پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجا ہوا ہے, پرائم منسٹر صاحب کو بھی, کامن منسٹر صاحب کو بھی, طارق اکرام صاحب کو بھی, اور اس سے ہم نے پروف کیا ہے کہ
وی آر مور ایکسپینسو بائی آلموسٹ 16%. اور اس کے اندر باقاعدہ بریک اپ کیا ہوا ہے کہ ہم اس میں لیبر میں کتنا مہنگے ہیں, ہم ایکسیسریز میں کتنا مہنگے ہیں, ہم کیمیکلس میں کتنا مہنگے ہیں. تو وہ اس پہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ایکسیسریز ہیں, اب پاکستان میں کوئی بھی ایکسیسریز جو ہیں اس وقت بنتی نہیں ہے, زیادہ تر ہماری ایکسیسریز جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں. اب یہ جو امپورٹ کرتے ہیں ہمارا چونکہ ایک فیشن ایک آئٹم ہے, اور زیادہ تر چونکہ ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو زیادہ تر یہ ہانگ کانگ چائنا سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور جو امپورٹ کا صرف جو ایئر فریٹ ہمیں لگتا ہے زیادہ تر باہر آتا ہے, اور جو اس کا ایئر فریٹ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کوئی سمجھے 15-20% آف دی ویلیو جو اس کی ہے سی این ایف اس پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ہیوی جو ہے, اور پلس یہ کہ ہمیں جو بلک جو آئٹمس ہوتے ہیں جیسے زپرس وغیرہ جو ہر گارمنٹ پہ لگتی ہیں وہ ہمیں یہاں اسٹاک کرنی پڑتی ہیں, وہ ہم بائی سی منگاتے ہیں. کیونکہ اب سنا ہے کہ وائی کے والے اپنی کوئی فیکٹری لگا رہے ہیں کراچی میں, تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. کیمیکلس یہاں پہ کوئی ملٹی نیشنلز بہت 2-3 ہیں جو کیمیکلس سپلائی کرتی ہیں, ہمیں زیادہ تر کیمیکلس ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کیمیکل کمپنیز, ایکسیسریز کمپنیز چائنا میں وہیں موجود ہیں. اگر کسی کو لیدر گارمنٹ والے کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آرڈر کرتا ہے, اس کے پاس جو ہے فوراً وہ چیز آ جاتی ہے. ہماری جو لیبر ہے یہاں پہ یہ بہت ایکسپینسو تو نہیں کہوں گا مگر پروڈکٹیو اتنی نہیں ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یونٹ ویلیو جو ہے لیٹ سے ہمیں اگر ایک جیکٹ کی $5 کاسٹ کرتی ہے تو چائنا میں وہی ان کو $2 کی کاسٹ کرتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز فائنینشیل چارج ہے. فائنینشیل چارج ایز اے پرسنٹیج ٹھیک ہے اتنا زیادہ نہیں ہے 7.5%, مگر چونکہ ہمیں انوینٹوری اتنی کیری کرنی پڑتی ہے, اس میں لیدر بھی ہے, اس میں ایکسیسریز بھی ہے, اس میں کیمیکلز بھی ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے میں سمجھتا ہوں پورے لیدر گارمنٹ انڈسٹری دنیا میں کہ یہاں پہ جو لیدر گارمنٹ اگر آپ کو کوانٹٹی میں ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ کو ٹینر بننا لازمی ہے. چونکہ یہاں پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں 1 اور 2 صرف جو ٹینڈریز ہیں جو لوکل بیچتی ہیں, زیادہ تر جو ٹینڈریز ہیں وہ اورینٹیڈ ہے ٹوورڈس ایکسپورٹ آف لیدر. چائنا میں ایسا نہیں ہے. چائنا میں جو لیدر گارمنٹ مینوفیکچرر ہے اس کا بالکل لیدر سے اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد انکوائری آتی ہے, وہ ایک ٹینڈری کو دیتا ہے, وہاں سے لے لیتا ہے. تو ہمیں جو نہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں ہم کیا کیا جائے, حکومت کیا کرے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے ایک تو آپ کا انیفیشنسی کا تو آپ نے خود ایڈمیشن کر لیا نا کہ جناب ہماری پروڈکٹیو نہیں ہے لیبر, یا آپ ان کو پروڈکٹیو نہیں بنا سکیں. آپ اپنی جو پریکٹسز ہیں نہیں اس میں ہم کر رہے ہیں کام. ہم نے 2 سال سے ہم کورین ٹیکنیشینس آتے ہیں, ہمیں ٹریننگ باقاعدہ دے رہے ہیں. اور جو چونکہ یہ کورینز جتنے بھی تھے بیسیکلی یہ انڈسٹری آج سے 15 سال پہلے کوریا میں ہوتی تھی, ساؤتھ کوریا میں. وہ 50% سے زیادہ پورے دنیا کے لیدر گارمنٹس کوریا میں بنتے تھے. اب چونکہ کوریا مہنگا ہوتا گیا, وہی کورینس لوگ جو ہیں چائنا میں چلے گئے, انہوں نے جوائنٹ وینچر میں پھر وہاں پہ چائنا میں فیکٹری لگائی. تو 2 سال سے کورینس آ رہے ہیں, اس سے ہم امپروومنٹ بھی ہو رہی ہے. مگر جیسے میں نے آپ کو اس میں آپ کو کوئی گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے؟ بالکل ہیلپ کرتی ہے. وی آر ویری گریٹفل ٹو منسٹری آف کامرس اور ٹی ڈیپ. انہوں نے ہمیں اس کو بلکہ 75% جو اس کی کاسٹ تھی وہ ہمیں گورنمنٹ سے سبسڈائز گورنمنٹ سے ملی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری ایک تو دیکھیں اس وقت گورنمنٹ جو ہے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ 30 سے اوپر% ڈکلائن ہے اس میں, اور باقی انڈسٹریز میں ہی. مگر انفارچونیٹلی گورنمنٹ پچھلے 6-7 مہینے سے جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو ٹیکسٹائل کے علاوہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتی. بات یہ گورنمنٹ کو پورا ویو لینا چاہیے کہ جہاں آپ کو R&D آپ کو بھی تو ملا نہیں, ہمیں کوئی R&D نہیں ملا. وہ نہیں ملا پیچھے. ہمارا R&D جو ہے وہ منسٹری آف کامرس نے اوکے کیا ہوا ہے پچھلے کافی مہینوں سے, مگر وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ پی ایم صاحب جو ہے اس پہ اگری نہیں کر پا رہے. اور ہمارے پی ایم صاحب سے بھی ایک میٹنگ ہو چکی ہے, اور ہمایوں اختر صاحب سے خیر بے تحاشا میٹنگس ہو چکی ہیں, اور طارق اکرام صاحب سے اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں. ہمیشہ ہمیں جو ہے ایشورنس دی جاتی ہے کہ R&D ملے گی, مگر بات صرف یہی ہے کہ وہ میٹنگس کافی ہوتی رہتی ہیں. دیکھیں ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے ایک ڈیسیشن کا. ہمیں کسٹمرز کو جو پرائس آج کوٹ کرتے ہیں وہ 6 مہینے تک وہ پرائس جو ہے اس کو اسٹک کرنا پڑتا ہے. اگر R&D ایسے ٹائم پہ ملے تو فٹ ویئر پہ انہوں نے R&D دی ہے لاسٹ, مگر فٹ ویئر والے بیچارے یہ کہہ رہے تھے کہ فٹ ویئر میں بھی دیکھیے گا کہ ایکسپورٹ ڈکلائن ہے, مگر اس میں تقریباً کوئی 20% ہے, ہماری تقریباً 32% ہے. 6% فٹ ویئر کو R&D دی ہے, بڑی اچھی چیز ہے, اس کو انکریج کرنا چاہیے. مگر وہ ایسے ٹائم پہ دی کہ جب وہ پرائسز آلریڈی اپنی جگہ کوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر ایک کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے 2 سیزنس ہوتے ہیں, ایک ہمارا ہوتا ہے اسپرنگ سیزن, ایک ہوتا ہے آٹم ونٹر. اس وقت ہم جو ہے کلیکشن بنا رہے ہیں اگلے اسپرنگ سیزن کی, اور اس وقت ہم پرائسز کوٹ کر رہے ہیں. یہ اگر 1 مہینے بعد ہم نے پرائسز کوٹ کر دیں, اس کے بعد وہ کم کر دیں, تو پھر کسٹمر جو ہے وہ تو اپنے آرڈرز کہیں نہ دوسرے ملکوں میں پلیس کر دیتا ہے. تو بات یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی انڈسٹری پہ کوئی کرائسس آئے تو اس کے ساتھ ایک بیٹھیں اور وہاں پہ ڈیسیشن اسی دن لیں یا اسی ہفتے میں لیں. ایک میٹنگس پہ میٹنگس ہوتی رہتی ہیں, کمیٹیز بنتی رہتی ہیں. ٹیکسٹائل میں بھی یاد ہے کہ ایک پیکیج 25 جب بھی دیکھیے جب بھی کوئی انڈسٹری کوئی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کی ایک ٹکٹ پرائس ہوتی ہے نا, کہ صاحب آپ کی اگر فلانی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی تو اتنے بلین دینے پڑیں گے, فلانی تھی اتنے بلین دینے پڑیں گے. تو اس میں بجٹری جو ہے وہ پروویژنس تو کرنے پڑتے ہیں, اور اس میں ایک گیپ بھی ہے کہ بھئی وہ یہ صحیح بھی مانگ رہے ہیں یا حکومت کو کوئی یہ
ابھی دیکھیں نا 2 سال پہلے ہماری ریفائننس کا مارک اپ 3-3.5% تھا, ٹھیک ہے. اب اسی کاسٹنگ کے اسٹرکچر پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور آج پر 9 تھا, اب 7.5 ہو گیا. اب گورنر اسٹیٹ بینک سے پیچھے فیڈریشن میں بھی آئی ہوئی تھی, ان سے بھی میٹنگ ہوئی. وہ اپنی تھیوری یہ پیش کرتی ہیں کہ یہ جو ریئل انفلیشن ریٹ چونکہ اس ملک میں 11% ہے, اور اس کے حساب سے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ آلریڈی جو ہم 7.5% دے رہے ہیں, یہ ویسے ہی انفلیشنری ٹینڈنسیز کریٹ کر رہی ہے, اور میرے لیے بڑی پرابلم ہے. وہ تو بغیر ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ یہ بھی ختم کر دیں گی, اور اس کو بھی جو نارمل انٹرسٹ ریٹ ہے 12-13% اس پہ لے آئیں گی. میں آپ کو اسٹوری سناؤں, کل ارجنٹینین ایک ڈیلیگیشن آئی بھی تھی, اس میں امبیسڈر بھی تھے ارجنٹینا کے جو پاکستان میں, اور ان کا جو انڈر سیکرٹری آف کامرس ہیں وہاں کے. ان سے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ارجنٹینا میں 11% انفلیشن ہے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ ان کا 9%, تو تقریباً ہمارا ساتھ ہے. تو ہمارا ایک طرح سے یہ جو میکرو اکنامک ویریبلز ہیں یہ پاکستان سے کافی ملتے ہیں. اور وہاں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ صرف 7% ہے, نارمل انٹرسٹ ریٹ, اور ڈپازٹس کو وہاں پہ جو ہے وہ 4.5% اور 2.5% کا اسپریڈ ہے. اور انہوں نے, وہ بھی اکانومسٹ تھا خود, اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اسپریڈ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں نا, اس لیے کہ اگر زیادہ کم کر دیں گے تو پھر منی کا افراط زر ہو جائے گی نا, اور انفلیشن ہو جائے گا. پہلے ہی ہوتا تھا کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو بینکرز کو اتنا زیادہ ایگزوربیٹنٹ پروفٹس کو جو پر فورس ان کو دیا جا رہا ہے, ناٹ بیکاز آف دیئر ایفیشنسی, تو ان پر اس پہ ٹیکسیشن بڑھا دیں, اسپیشل ٹیکسیشن ہونی چاہیے جو ان کے اوپر اگر 30% ہے تو 70% لگ جائے. میں اس پہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. جو اگر وہ ٹیکسیشن بڑھائیں گے نیچرلی بینک ہم کو ماریں گے. مطلب آپ ڈپازٹ ریٹ وہ ٹیکسیشن وہ تو نیٹ پروفٹ پہ ہوگا. نہیں, نیٹ پروفٹ دیکھو, یہ بھائی صاحب دیکھیں نیٹ موپ اپ کر لینا. 4-5 سال سے کیا ہو رہا ہے, دا بینکنگ از میکنگ ہیوج پروفٹ. یعنی یہاں تک وہ فورن بینک باکلیز وغیرہ سب یہاں آ رہے ہیں, اور یہاں اچھا ہے نا, آئیں گے تو زیادہ پھر یہاں سے منٹ پروفٹ چلے جائیں گے. مطلب ایک اسٹاکس میں لوگ کما رہے ہیں یا ایک یہاں کما رہے ہیں. مطلب انڈسٹریلائزیشن کیا ہو رہی ہے, اسٹاکس میں ہے, اس میں ہے, ریئل اسٹیٹ میں ہے. آپ ایفیشنسی کی بات ابھی آئی ہے, آپ ایفیشنسی کی بات ہوئی ہے. آپ دیکھیں وبدا الیکٹریسٹی ہے, ہم کو الیکٹریسٹی مل رہی ہے, نہیں مل رہی تو وائٹ ایلیفینٹ. آپ کو گورنمنٹ کتنی سبسڈی دے رہی ہے وبدا کو؟ نہیں, وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. بہرحال ہم واپس آتے ہیں, اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. شکریہ. ویلکم بیک. ہم وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے جہاں پر سلسلہ منقطع ہوا تھا. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی, تو آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ یہ بھی ایک پروگریس کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے نا, کہ اگر شارٹ فال ہے تو کنزیومرز بڑھ رہے ہیں, ان کی پرچیزنگ پاور بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے کتنے ایئر کنڈیشنرز لگ رہے ہیں, آپ دیکھیے کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں, آپ دیکھیے کتنے ریفریجریٹرز. واجد پچھلے 8 سال میں آپ نے تو 1 میگا واٹ الیکٹریسٹی میں آپ کے اضافہ تو کیا نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں شارٹیج کی؟ نہیں, 1 میگا واٹ سے کیا مطلب ہے؟ نہیں, آپ نے آپ کی جو الیکٹریسٹی جنریشن ہے اس میں تو آپ نے اضافہ نہیں کیا, تو شارٹ فال تو ہونا ہی ہونا ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 6% گروتھ ہے تو 12% گروتھ آپ کی بجلی میں ہو تو آپ کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو آن دی ادر ہینڈ آئی ایگری وتھ یو کہ جو ایک پرائزز تھے ایک سپلٹ اے سی کے, اب پچھلے 5 سال میں آپ دیکھیں تو وہ کم سے کم 30% گر گئے. اب now it has become affordable for a common man to buy it. Hence the consumption is increasing. مگر اب آپ یہ دیکھیے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب انڈسٹریلائزیشن میں بھی جو جہاں پر یوزیج ہے الیکٹریسٹی کا, تو وہ بھی اپنی ہالیڈیز کو اسٹیگر آف کریں, یہ ریکمنڈیشن ہے, but which will not be practical or possible. نہیں تو وہ تو خیر ایک بڑا لمبی بحث ہے. ابھی تو وہ انہوں نے بند کیا کہ شاپنگ سینٹرز وغیرہ رات 8 بجے بند ہو جائیں, اس پر بھی ایک ریزسٹنس ہو رہا ہے. الیکٹریسٹی کی بات کروں, ہماری فیکٹریز میں ٹینریز میں ہر جگہ جنریٹرز ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. مگر جب بھی بجلی جاتی ہے, ہماری انڈسٹری میں مسئلہ ہے. میں بتاؤں ہماری جب خاص طور پر ٹینری میں جب بجلی جاتی ہے, پروسیس چل رہا ہوتا ہے, ڈرم کے اندر مال چل رہا ہوتا ہے, وہ مال رکتا ہے, پھر وہ دوبارہ جو ہے جنریٹر چلتا ہے, اس سے جو گیپ آتا ہے اس سے کوالٹی میں, ہماری جو لیدر کی کوالٹی میں پروسیسنگ میں فرق آتا ہے. ہاں, اس میں فرق آتا ہے. اور گارمنٹ فیکٹری ایک دفعہ بند ہوتی ہے, پھر ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, اس میں ورکرز کا ایک ٹیمپو بننا ہوتا ہے, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ریلیکس کر جاتے ہیں. پھر لیکن پورے دن میں اگلے 15 سال میں انشاءاللہ ہماری جو پریزنٹ کیپیسٹی ہے اس سے, اور یقین کیجیے گا پورے دن میں 4-5 دفعہ تو سلسلہ ہوتا ہے. 3 ٹائمز بجلی اگلے 15 سال میں ہماری ہو جائے گی. نہیں,
पूरे दिन में 3-4 दफा बिजली आती है जाती है, उससे सारी आपकी प्रोडक्शन में जो इंटरप्शन और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप इनएफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी और जो प्रोडक्शन सफर होती है, ये बहुत बड़ा उसका एक रीजन है इलेक्ट्रिसिटी जो रोज जाती है। ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बार बार ये बात होती है जो कि वैसे एक मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊं, देखिए जी अक्सर यकीन करें मैं पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि हमारे पास बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का अटेंडेंस सिस्टम होता है कि जो भी लेट आता है उसको पेनलाइज किया जाता है। या यकीन करें मैंने पर्सनली कुछ इंटरव्यूज़ किए लोगों के, लोग कहते हैं सर रात को हम सो नहीं सकते, रात को हमारे घर के अंदर बिजली ही नहीं होती, उनके यहाँ बेचारों वर्कर्स के यहाँ जनरेटर होते नहीं, अब ज़ाहिर कहते हैं रात भर सोते नहीं है तो ज़ाहिर सुबह तो लेट होंगे ना। इसका भी इम्पैक्ट देखें कि जो रात को घरों में बिजली जाती है आपकी, सुबह वर्कर बेचारा क्या काम करेगा, थका होता है, रात का सोया नहीं होता, तो उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की जो बात हो रही है वो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी होगी सुबह उसकी, फ्रेश ईव इज नॉट फ्रेश। ये वही एफिशिएंसी है जिसकी वो स्टेट बैंक के गवर्नर बात कर रहे हैं ना, तो वर्कर्स आर नॉट एफिशिएंसी। अच्छा जी आप कुछ मतलब वो कह रहे हैं जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, मतलब है कॉस्ट कैसे बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आगे क्या होता है, सब हमारे बायर्स है ना वेयर हाउसिंग अपनी वहीं करते थे, हम माल बेचते थे फिर अपनी वेयर, वहाँ पर इतनी महंगाई हो गई है, अपनी फैक्ट्री क्लोज डाउन करके अब दे वांट, वहाँ माल जाता है डायरेक्टली इट गो टू अ शॉप, पोर्ट माल पहुँचेगा डायरेक्टली। अच्छा आफ्टर दी कमिंग ऑफ 10 यूरोपियन कंट्रीज यू में आए हैं, वहाँ पर ज़मीन सस्ती थी और लेबर सस्ता था, इन्होंने अपनी फैक्ट्री सब वहाँ लगे, वहाँ पर बाय ट्रक 2 या 3 दिन में माल पहुँच जाता है। हमारे से यूरोप में 1 महीना लगता है, अमेरिका में 1.5 महीने लगता है, और इसी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई होगी। फिर एक मिनट मार्कअप रेट बढ़ जाता है, बिकॉज हमको उसी दिन में आगे वो होल्डिंग करते थे, अब हमको उनका माल स्टॉक होल्ड करना पड़ता है, देन वी हैव टू पे द मार्कअप। इसके लिए हम कहते हैं जो मार्कअप रेट को कम करें, और गवर्नर साहब कहती हैं जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, और मतलब अगर मार्कअप रेट रखेंगे वैसी और ऐसी महंगी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब दैट्स आल्सो मतलब देयर आर अदर वेज टू कंट्रोल मार्कअप। ये आप बताइए ना कैसे, व्हाट आर द अदर वेज। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, पहले डॉक्टर ईशर साहब होते थे गवर्नर, तो वो हमें जब मार्कअप की बात करते थे रीफाइनेंस रेट की, वो ये कहा करते थे कि हमारे 6 मंथ्स के टी बिल के रेट्स हैं स्टेट बैंक के, उससे लिंक किया हुआ है और हमने IMF से ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम मजबूर से हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते थे। अब ये जो नई आई हैं डॉक्टर शमशाद मुहतरमा, इन्होंने डीलिंग कर दिया, इन्होंने वो 6 क्योंकि हमारा IMF के साथ अब कोई मुआहदा नहीं है। अब वो जब आपने डीलिंग कर दिया है तो बात ये कि आप किसी के उसमें मतलब प्रेशर में नहीं है कि आपको कम नहीं कर सकते। मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि आप ये R&D दे रहे हैं 6%, देखिए हमें हमारा प्रॉब्लम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने कम करना है, मार्कअप इज़ वन कॉस्ट। तो फिर वो कहने लगी कि भाई आपको हमारा रेट नेबरिंग कंट्रीज़ में जो है वो अभी भी कम है। मैंने उनको कहा कि रेट इटसेल्फ जो है वो अपनी जगह ठीक है, मगर हमें जो इन्वेंटरी जो कैरी करनी पड़ती है, अगर मैं अपने चाइनीज़ एक्सपोर्टर के से कंपेयर करूँ, हमने नोट्स भी एक्सचेंज किए हैं, फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्सपोर्ट वो सिर्फ 25% ऑफ द इन्वेंटरी कैरी कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो मेरी इन्वेस्टमेंट, जैसे भी शबीर साहब ने बताया, मुझे हर वक्त बैकअप रखना पड़ता है, चूंकि मेरी हर चीज़ इंपोर्टेड है, हम लेदर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लेदर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान में लेदर की शॉर्टेज है, सब इंपोर्ट करते हैं। मेरी अपनी प्रोडक्शन में कोई 70% लेदर इंपोर्टेड यूज़ करता हूँ, वो मुझे बल्क में इंपोर्ट करके रखना पड़ता है, 1-1 साल का, 8-8 महीने का। तो हमारी जो इन्वेंटरी कॉस्ट जो ज़्यादा है, उससे हमारी टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। रेट इसी रेट पे भी रखें, अगर आप 7.5% रखें, तो हमें अगर आप रेट कम करेंगी तो हमारी जो टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कम होगी। और मैंने ये भी कहा था कि आप इस मुल्क में आप वैल्यू एडिशन एडिड आइटम एक्सपोर्ट करें या आप दूसरा आइटम एक्सपोर्ट करें, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। और मैं कुछ कहना चाहूँगा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपने एक सवाल किया ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारे साथियों ने बताया, फवाद ने, शब्बीर ने, कि हर चीज़ महंगी हो गई है। अच्छा, मैं आपको अगर इसको एक्सप्लेन करूं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ बिकम बिग गैप फॉर 2 रीजंस। एक तो जहां हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई फॉर इंटरेस्ट रेट्स और यूटिलिटीज़ और फॉर according to state bank governor inefficiency or whatever the reasons be, to which I don't agree on inefficiency. On the other hand, our competitors have brought down the prices, especially China and India, due to whatever incentives have been given to them, due to their mass scale of production, due to capturing bigger market share.
تو آج مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بائر جو بڑے چین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے لاسٹ ایئر جس چیز دام پہ لی تھی ہم نے پروڈکٹ وہ اس سال نہیں لے سکتے. ہمیں اس سے تو میں یہی آپ سے عرض کروں تو اس میں حکومت کا قصور کیا ہے؟ نہیں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے, حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ whether you want to be a industrialized country, whether you want to create jobs or you want to be a trading nation. آپ ایف ٹی اے کر لیں ملیشیا سے, اس سے ٹریڈنگ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, سری لنکا سے, where does it take you? Nowhere. آپ کو تو جو ہیں وہ unless and until you put up more industries, you create more jobs. آپ کا سارا معاملہ جو ہے نا عزیز محمد صاحب اسکیلز کا آ جاتا ہے. بالکل سارا معاملہ ہے آپ کے جو یونٹس ہیں وہ چھوٹے ہیں, جی ہاں, اور ان کے ریسورسز کی بھی لمیٹڈ ہیں, اور جب تک آپ لارج اسکیل یونٹس ایون ٹیکسٹائل اسپننگ میں جب تک مرجرز نہیں ہوں گے, ایکوزیشن نہیں ہوں گی, یہ چیزیں جو ہیں یہ مصیبت پڑتی رہے گی. اور میرا خیال پتہ نہیں اب دیر ہو گئی یا ابھی کو وقت ہے کہ یو ہیو ٹو گو. اب یہ کانسیپٹ آیا تھا گارمنٹ سٹیز کا 5 سال سے تو ہم سن رہے ہیں, ابھی تک وہ کچھ بھی آگے نہیں چلا. وہاں پر یہ ہوتا کہ جناب بڑے بڑے یونٹس لگتے, یو سی دے ہیو ٹو کم آؤٹ ود یو نو یہ جو کریٹیو تھنکنگ ہے جناب, ہم نے ایڈیشنلٹی ایکسپورٹ میں کتنی لینی ہے, گارمنٹ میں کتنی لینی ہے, ٹیکسٹائل میں, اس کے حساب سے پھر لارج اسکیل یونٹس میں. یہ چھوٹے چھوٹے بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ کیپیسٹی نہ بنائیں. اور کیپیسٹی بنے گی دین یو کین ہیو ایفیشنسی, وہ جو اکانومیز آف اسکیل وغیرہ, پھر وہ کرس آف بگنس بھی آ جاتا ہے اس کے بعد پھر تو. لیکن ایک اصل چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارے یہاں جو بڑھی ہے یا زیادہ ہے, اس میں بنیادی بات دیکھیے کہ ہمارے ریونیوز بہت زیادہ بڑے ہیں. سینٹرل بورڈ آف ریونیو کا فگرز دیکھ لیں, وہ ابھی بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں واٹ ایور, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے, اور ہمارے ڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی وہ کہتے ہیں بڑے ہیں, لیکن اس میں بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. اور اگر اس کا ود ہولڈنگ ٹیکس ایلیمنٹ اگر دوسرے ٹوٹل انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ملا لیا جائے تو شاید وہ 80% سے زیادہ پڑتا ہے. اور جب تک یہ ایلیمنٹ کم نہیں ہوگا, ریورس نہیں ہوگا, اس میں ٹائم لگے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ اوور نائٹ آپ کر سکتے ہیں. جب تک آپ اس کو ریورس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, آپ کی کاسٹ آف بزنس ڈوئنگ بزنس کبھی کم نہیں ہوتی. دیکھیے پیٹرول ہے, آپ 52-53 روپے لیٹر ڈلواتے ہیں, اس میں 29.5 روپے کا پیٹرول ہے, 80% اس پہ ٹیکسیشن ہے. وہ بھلے کہتے رہے ہم نے 15% صرف سیل سیکھ لیتے ہیں, دا فیکٹ ریمینس اس پہ کوئی 75 سے 80% ٹیکس ہے. صحیح بات. اچھا, وہ آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں, کراس سبسڈی, آپ ڈیزل کو سبسیڈائز کر رہے ہیں وہاں سے, فلان کو کر رہے ہیں وہاں سے. ڈیزل کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ بھی اتنا ہی پڑتا ہے کاسٹ, لیکن اس پر 37-38 روپے, وہ بھی آپ اس حساب سے لگا لیں تو وہ بھی کوئی 25% کاسٹ پڑ جاتی ہے, ٹیکسیشن اس پہ آ جاتا ہے. اس طرح بجلی پہ لگا دیا آپ نے, گیس پہ لگا دیا آپ نے, ہر چیز کے اوپر جو ہے لگ رہا ہے, فرٹیلائزر پہ لگا دیا. یہ بہت آسان طریقہ ہے ریونیو بڑھانے کا کہ آپ نے 8-9 آئٹموں پہ لگا کے 90% آپ نے سارا اکٹھا کر لیا. ویری ایزی وے. آپ ابھی اور تھوڑا سا بڑھائیے, یہ 1 ٹریلین کی جگہ 2 ٹریلین ہو جائے گا. ہاں, آپ کی سڑکیں بن جائیں گی, آپ کے پل جی, آپ کے بائی پاس اور انڈر پاس سارے بنا لیں گے, اور پھر سارے ڈیفالٹ ہو کے گاڑیاں وہیں کھڑی ہو جائیں گی, انڈسٹری نہیں چلی. سب سے سیریس ایشو میں سمجھتا ہوں ہماری اکانومی کو, باقی سب کچھ ٹھیک ہے, جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. یہ $14 بلین کا گیپ کہاں سے پورا کریں گے؟ 5 بلین آپ 4 بلین ریمیٹنس سے لے آئیں گے, باقی پی ایس او بیچ لیں گے, فلانا بیچ لیں گے, آگے کیا ہے بیچنے کے لیے آپ کے پاس؟ تو بیسیکلی ہم اپنا سلور بیچ کے اس گیپ کو پورا نہیں کر سکتے. یو پیپل ہیو ٹو کم اپ ود جو ہے اس طرح کے آئیڈیاز کے, اور جو کہ گورنمنٹ کو بھی ساتھ بیٹھ کے آپ کے جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو یہ کام آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ گیپ سسٹینیبل ہے نہیں. آپ کی جو کمپٹیٹو کنٹریز ہیں, چائنا ہے, انڈیا ہے, وہ دیکھیں سر کتنے فاسٹ میجرز. اب ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, لاسٹ ویک انڈیا, انہوں نے جو کٹ ڈائمنڈس ہیں اور را ڈائمنڈس پہ جو امپورٹ ڈیوٹی ہے وہ 0 کر دی. کیوں کر دی؟ اس لیے کہ یہ سارے ہی جو ہے وہ تو اسمگل ہو کے آ رہا ہے. آئی تھنک ویل کنٹینیو ڈسکشن. ذرا مختصر وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر. تھینک یو.
ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. عزیز محمد صاحب, آپ فرما رہے تھے ہندوستان نے جو ڈائمنڈ کے, بلکہ وہاں تو جو آئی ٹی ایکسپورٹس جو تھیں, جب 9/11 ہوا تو اس سال ان کو خیال تھا کہ یہ گر کے 9 بلین کے ٹارگٹ سے شاید 8 رہ جائے, وہ ایکچولی 9.5 ہو گئی. جی ہاں, اس سال وہ 43 ہو گئے 5 سال میں. اب آپ ڈائمنڈ کا دیکھیں سر, ان کے پاس اتنی بڑی ڈائمنڈ انڈسٹری ہے اور اب انہوں نے اس میں ایک اور دے دیا کہ صاحب جو را ہے, کٹ ہے, فنشڈ ہے, 0 لیول پہ. اچھا, ہمارے پاس ہم وہ 25% ڈیوٹی ہیں اور مل ملا کر کے 35% بن جاتی ہے. اب دیر آر کمپنیز ہو وانٹ ٹو ڈو جوائنٹ وینچر اینڈ ڈو بزنس ود پاکستان آلسو ان ڈائمنڈ, پر وہ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے. اب تو وہ ڈائمنڈ سٹی بن رہا ہے نا آپ کا, ڈائمنڈ کیا وہ ڈیزل پارک بن رہا ہے, وہاں پر تو ڈیوٹی فری آئے گا نا سارا کچھ, جب پارک بن جائے گا, جب بن جائے تب نا. مگر بیسک چیز میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب کہ آپ کو یہ ٹریڈ اس میں ڈیوٹی رکھ کر کے آپ کو کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں. ایکسپورٹ کے لیے تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے نا. نہیں, ایکسپورٹ کی بات نہیں ہے. پہلے تو یہاں تو جو ہے آپ کی پہلے اسکل ڈیولپ کریں, اسکل ڈیولپ, لوکل مارکیٹ جو آپ کی ہے بہت بڑی لوکل مارکیٹ ہے. آپ فرمائیے گا, یہ آپ نے گرزی اور یہ رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جو ہم نے کنسلٹنٹس ہائر کیے تھے, انہوں نے کیا تجاویز دی ہیں حکومت کو کہ ٹیکسٹائلز کی یا کلودنگ اور میڈ اپس کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ وہی کہا ہے جو آپ مارکیٹ ریٹ کم کریں, پھر کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی جی پلس واٹر. مطلب اب واٹر کیا ہوتا ہے, واٹر ہم بہت سے منگاتے ہیں اور آپ کی کوالٹی میں وہ فرق پڑ جاتا ہے. کب ہم ڈائنگ کرتے ہیں اس میں نیچرلی ہر مطلب یہ نہیں پتہ باؤزر کہاں سے آ رہا ہے, مطلب کوالٹی فرق آتا ہے. اب یہاں تک بتائیں جو ہم کوالٹی پروڈکٹ کی کیسے نہیں بنا سکتے. کنٹامینیشن میں کیا کام ہوا ہے, کنٹامینیشن میں مطلب ہے نا ایک تھوڑا ایک آیاتی ہے, ہمیں 3 میٹر کی بیڈ شیٹ میں آیا ہوگی. لاسٹ ایئر تک ہم پیما کاٹن منگاتے تھے یو ایس اے سے, جسٹ اچھی مطلب پروڈکٹ بنانے کے لیے, مگر کاسٹ کی وجہ سے اس سال لائی نہیں پیما کاٹن. مطلب کاسٹ اتنی ہائی ہو گئی تھی, وارہ نہیں کھایا لوگوں نے, پھر لوگوں نے پیما کاٹن بند کر دیے. کیوں وہاں پر بڑھی نا کاسٹ؟ نہیں, ہماری لوکل مینوفیکچرنگ میں کاٹن, پیما کاٹن یہاں آتی تھی, یہاں پر ہم مینوفیکچرنگ اس کو مطلب مقصد یہ کہنا چاہ رہے ہیں کاسٹ وہاں سے جو آ رہی تھی اس کی انکریز ہو گئی, لوکل میں کاسٹ بڑھ گئی, کنورژن کاسٹ بڑھ گئی. اس کے والا یہ چیز ہے. آپ بتائیے فواد صاحب, کیا آپ کی تجویز ہوگی؟ دیکھیں میں بھی 2 ہفتے پہلے انڈیا میں تھا اور اس دن اخبار کی مین نیوز یہ تھی, وہاں تو آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے کرکٹ کھیلنے گئے تھے, مگر اخبار میں مین نیوز یہ تھی اس دن کی کہ بالکل جو ایکسپورٹنگ انڈسٹری ہے انڈیا کی اس کو صحیح معنوں میں 0 ریٹنگ کرنا ہے. اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو بولا ہے 2-3 ہفتے میں رپورٹ دیں گے, جو بھی لوکل لیول پہ جو بھی چھوٹا موٹا ٹیکس ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو, ان سب کا گورنمنٹ جو ہے ریفنڈ دے گی. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ریئل لیول پہ ایک 0 ریٹنگ ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر, اور یہ جو ہمارا سیکس ایکسپورٹ پہ لگایا ہوا ہے یہ ختم ہونی چاہیے, اور اس قسم کی چیزیں جو ہماری کاسٹ کو بڑھاتی ہیں. یہ جو سیس ہے یہ تو واپس آپ ہی کو مل جاتا ہے نا, آپ ہی لوگ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے. دیکھیں وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مارکیٹنگ میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بہت ویک ہیں. یہ ٹی ڈیپ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ 50% وہ ہمیں فریٹ دیتے ہیں ایگزیبیشن کے اندر سبسڈی, مگر یقین کریں وہ جو اسٹینڈ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ 50% بھی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ کی ایئر ٹکٹنگ ہوتی ہے, آپ کی وہاں ہوٹل اکوموڈیشن ہے, آپ سیمپلس ہمارے خاص ٹریول کے بھی آدھے پیسے دیتے ہیں. نہیں, ٹریول نہیں دیتے, وہ تو اگر آپ کسی ڈیلیگیشن میں جائیں تو اس اسکیم کے تحت ملتی ہے. اب تو وہ ٹی ڈیپ بن کے آئی تھنک اٹ ہیز بیکم اے مور ایفیشینٹ آرگنائزیشن. اس سے تو نہیں فی الحال تو نہیں ہے. بہرحال تو میں تو یہ کہوں گا جو بھی ہمارے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں باہر, اس کو ان کو میں کہوں گا 100% سبسڈی دینی چاہیے, اور 100% سبسڈی کے علاوہ بھی اتنا ہی اماؤنٹ ایکسپورٹر کا خرچ ہوتا ہے اس میں. دیکھیے 100% سبسڈی میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر تو ہر آدمی جو ہے وہ لوگ جانے چاہیے جن کا اپنا بھی کچھ اسٹیک ہو, جو اپنے پیسے بھی ڈالیں. آپ کو بھی اپنا اسٹیک اس کا ٹریولنگ ہے, اس کی وہاں پہ رہائش ہے, اس کی میں آپ بتاؤں ہمارے جو سیمپلس ہوتے ہیں 60-70 سیمپل لے کے جائیں تو 2 لاکھ روپے کے تو سیمپل بن جاتے ہیں, 2.5 لاکھ روپے کے, اور وہ سیمپلس اگر آپ بیچنے جائیں تو آپ کو آدھی قیمت میں نہیں بکتے. تو ہماری انڈسٹری میں جو کلیکشن جو بناتے ہیں وہ اس کی بڑی ایک ایکسپینسو ایک کاسٹ ہوتی ہے. ٹو سم اٹ اپ واجد میں ایک بات کہوں کہ جو بجٹ آ رہا ہے, بگننگ میں ہم نے بات کی, اور ویسے ہی ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں فائنینس ایڈوائزر کے اور پرائم منسٹر کے کہ اٹ ول بی اے ایکسپورٹ فرینڈلی بجٹ. بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ لیٹ اٹ جسٹ ناٹ بی ان ورڈس, it should be in deeds. We have to have, whether it is the trade policy or the budget, we have to come up with some practical solution
to see a quantum leap in export. देखिए, I am not surprised कि Prime Minister is saying it has to be an export friendly budget, or advisor to finance is saying, because we have no choice. अगर आपका $14 बिलियन का तो यही ट्रेड डेफिसिट है, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो let it be in reality ना. देखिए, आपको मैं बताऊं, जब से ये अपना इब्तिदा इस हुकूमत की हुई है, उस साल $7.8 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, वो न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से जो एकदम ड्रॉप हुआ था $1 बिलियन का. लेकिन उसके बावजूद हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 700-750 मिलियन डॉलर का था. वो भी तो आप कंपेयर करें ना. वो बढ़ते बढ़ते अगर आप $14 बिलियन पे पहुंचे हैं, तो ये तो किसी सूरत सस्टेनेबल नहीं है. I can't imagine how they can have they can sleep at night. ये तो एक बहुत तकलीफ दे सिचुएशन है और चैलेंज है. इस पे तो सबको बैठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. It has to, we have no choice but to have an export friendly policies, and to reduce the gap we have to ensure that the export grows at a certain rate. वो तो एक गैलपिंग रेट पे जानी चाहिए ना. बिल्कुल. अब वो अगर आप जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से देख लें, जीडीपी जब जी ग्रो कर गया, जी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर गई, एक्सपोर्ट को नहीं संभालोगे तो वो कोई काम नहीं होगा. अब आप देखिए ना, दूसरी इतनी सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिन चीज़ों की हो रही है, अब यहाँ पर मोबाइल कम्युनिकेशन सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इन सब के जो प्रॉफिट जब रिपेट्रिएट होने अब शुरू होंगे रियल टर्म्स में, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, अभी तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उस पर जो उसके असरात होंगे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएंगे. वो तो उसको आपने, ये तमाम चीज़ों से एक्सपोर्ट जनरेट नहीं हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट नहीं हो रहा, बट द प्रॉफिट्स दैट विल बी जनरेटेड हियर विल बी रिपेट्रिएटेड इन फॉरेन एक्सचेंज. यस. तो वो उस चीज़ का तो हमें ख्याल, भाई $3 बिलियन आ गए, वो खींच के कितना लेके जाएंगे वो भी तो ध्यान में रखो भाई. बहरहाल इन जो है नुकात के साथ मेरा ख्याल है आज की हम गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं. मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब अजीज़ अहमद साहब आपका, थैंक यू, शबीर अहमद साहब आपका, और फवाद एजाज साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला और इस गुफ्तगू में आप शरीक हुए. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा. अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे बिज़नेस एज़ यूजुअल में एक नए मौजू के साथ. हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमा लें, businessasyusual@atv.com.pk, और अपनी राय से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ कि इस प्रोग्राम में अगर आप शरीक होना चाहें, अपने कुछ तजावीज़ देना चाहें, तो हम उसको वेलकम करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.